جناب چیئرمین، کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور آئین کے تحت ایک پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہے۔ یہ بھی پڑھا تھا جناب چیئرمین کہ آئین کے تحت آزادی ہے تقریر کی اور اظہار رائے کی بھی آزادی ہے، میڈیا کی بھی آزادی ہے اور اجتماع کی بھی آزادی ہے۔ یہ بھی سنا تھا کہ ایک تصور ہے آئین کی بالادستی کا، قانون کی حکمرانی کا، اور انصاف ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یقین تھا کہ پاکستان میں یہ سارے جو حقوق ہیں اور ساری جو آزادیاں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑی آزادی ہے، اور وہ ہے احتجاج کی آزادی، the right to protest۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہی ہمارے آباء و اجداد نے استعمال کی اور پاکستان بنایا۔ اور جناب چیئرمین، آپ تو جس پارٹی سے منسلک ہیں اس پارٹی نے اسی حق کو استعمال کر کے آمریت اور مارشل لاء کے خلاف کامیابی سے جنگ لڑی۔ اسی حق کی وجہ سے یہی جو آزادی ہے ہمارے پاس احتجاج کرنے کی، میری نظر میں پاکستان عظیم ہے۔ لیکن 9 ستمبر کو جو ہوا، جس طرح احتجاج کی جرأت کرنے والوں کو، جو ہمارے ہی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، گرفتار کیا گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پارلیمنٹ کے ہی احاطے سے گرفتار کیا گیا، وہ آج جمہوریت، انسانیت، آئین اور اس حق کا جس کی میں بات کر رہا ہوں، احتجاج کا حق، اس کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ اور مجھے جو افسوس ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ میرے دوست جو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور ان کے قائدین اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ جناب یاد رکھیں کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ میں ذاتی طور پہ اس دن سے ڈرتا ہوں جب آپ کو بھی یہ سب کچھ کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کا بھی جو حق ہے احتجاج کا، اس کی وجہ سے آپ کو بھی بڑے شرمناک طریقے سے گرفتار نہ کیا جائے۔ اس دن آپ شاید یہ میری باتیں یاد رکھیں گے۔ جناب چیئرمین، پارلیمنٹ جو ہے مقدس ہے، خود مختار ہے، آئین سازی، قانون سازی کا ادارہ ہے۔ اس کی عمارتیں اور احاطہ بھی ایک مقدس جگہ ہے۔ ہم جو رکن اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمیں آئین محفوظ رکھتا ہے۔ ہم تو قانون سازی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں ہی اس نام نہاد جمہوری حکومت کے تحت پکڑ کے بری طرح ذلیل کر کے گرفتار کیا گیا، اور کسٹوڈین جو ہمارے ہیں اسپیکر، ان کی کسٹڈی، ان کی موجودگی کے باوجود جس طرح کہ جس نے بھی کیا ہے، انہوں نے کہا پارلیمنٹ تم لوگ بیکار ہو، تمہارا کوئی عزت نہیں، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ قانون سازی کرتے ہو نا، اپنے آپ کو سوورن کہتے ہو، دیکھ لو اپنی اوقات۔ جناب
جو 9 ستمبر کو ہوا میری نظر میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سیاہ ترین، شرمناک اور قابل مذمت دن ہے۔ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کی جو آزادی ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت، اختیار اور ظلم کے استعمال سے آپ لوگوں کو دبا سکتے ہیں، ان کو خاموش کر سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھیڑ بکری ہے، جس طرح چاہیں ان پہ راج کریں، تو پھر یاد رکھیں، ہمیں تاریخ کچھ سکھاتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ پھر لاوے کا پہاڑ جو ہے پھٹ پڑے گا، پھر انقلاب آ جائے گا، تیار ہو جائیں پھر انقلاب کے لیے۔ جناب عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے رول آف لا، قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوتے رہنا ہے اور کھڑے رہنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج کا جو استعمال ہے آپ نے پرامن طریقے سے کرنا ہے، اور ہم نے اس ہدایت کے مطابق ہر صورتحال میں قوت برداشت کا ہم نے مظاہرہ کیا، قوت برداشت کا۔ لیکن ہماری یہ قوت برداشت جو ہے، اس کو بزدلی نہ سمجھا جائے۔ جو حکومت ہے ان کو شاید غلط اندازہ ہے جناب چیئرمین، ان کو ایک غلط فہمی ہے، ان کا خیال ہے کہ طاقت اور اختیار اور تشدد کے استعمال سے وہ بہادر بن جاتے ہیں، لیکن بہادری اور بزدلی میں ایک بہت بڑا فرق ہے جناب چیئرمین۔ جو بزدل ہوتا ہے وہ جب اس کے پاس طاقت اور اختیار آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر ہوں، لیکن جو دلیر ہے وہ کسی طرح غیر مسلح ہو کے بھی وہ لوگوں کے حقوق کے لیے دلیری سے اور بہادری سے لڑتا ہے۔ یہ ہے فرق بہادری اور بزدلی میں۔ جناب چیئرمین، اب ہماری قوت برداشت جو ہے اس کو جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بزدلی ہے، سمجھنا بند کر دیں۔ آپ غیر آئینی طریقے سے بے بنیاد ایف آئی آرز ہمارے خلاف فائل کرتے ہیں، آپ ہمیں احتجاج کرنے پہ روکنے کے لیے گرفتار کرتے ہیں، آپ کنٹینرز لگا دیتے ہیں، آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، آپ ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، آپ جو آزادی ہے احتجاج کی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری ہے۔ اصل میں یہ وہی بزدلی ہے جو بزدل سمجھتا ہے کہ میں، چونکہ میرے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، میں بہادر ہوں۔ جناب آپ کو یہ بتاؤں کہ یاد رکھیں، قوموں کے حقوق کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں، وہ غدار نہیں، وہ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔ جناب آج اس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے لیکن کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، قوت برداشت کرنی ہے، اور ہم برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن ہماری قوت برداشت جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بزدلی ہے۔ جناب اب ہمارا صبر جو ہے، اب ہمارا جو صبر ہے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ اب جو پاکستانیوں کا صبر کا پیمانہ ہے
وہ لبریز ہو گیا. Let me warn you, Mr. Chairman, that revolution is happening as we speak. اور جب یہ وقت آتا ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جب وقت آتا ہے کہ عوام پھر اپنا خود ہی راستہ نکالتی ہے, پھر نہ صرف پارلیمنٹ رہے گا, نہ ہم پارلیمنٹیرینز رہیں گے, نہ سپریم کورٹ رہے گا, نہ کوئی اور ادارہ رہے گا. کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا, سب irrelevant ہو جائیں گے. وہ دن کا آپ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو حق ہے احتجاج کا اس کو ختم کر رہے ہیں. آج میں آپ کو کہتا ہوں, میں انوائٹ کر رہا ہوں آپ سب کو, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے آزادی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں, یا پھر اپنی زنجیروں میں جکڑے رہیں, یا پھر آپ اپنی خود ہی آزادی کی خودکشی کر لیں. جناب, یہ جو احتجاج کا حق ہے یہ ایک ایسا حق ہے جس کا احترام اس ہاؤس کے ہر فرد کو کرنا ہے, جس کی حفاظت ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جیسا میں نے کہا, اسی کی وجہ سے پاکستان عظیم ہے, لیکن ہم اس کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اس کی. جناب, عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا اہم پیغام ہے قوم کے لیے جو آج میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک کہا ہے کہ یہ احتجاج کا جو ہمارا حق ہے, ہم لاہور کا جلسہ ہر صورت میں کریں گے, چاہے اس کا NOC ہو یا نہ ہو. بہت ہو گیا برداشت, بہت ہو گیا طاقت کا استعمال ہمارے خلاف. اب ہم یہ لاہور کا جلسہ کریں گے. جناب, ان کا دوسرا پیغام پوری قوم کے لیے ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے بہادر بن جاؤ, سڑکوں پہ نکل آؤ. اگر آپ کے خلاف بے بنیاد FIRs ہوتی ہیں, اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ آپ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں, تو فکر نہ کرو. انہوں نے کہا, میں بھی 1 سال سے زیادہ جیل میں اس لیے ہوں کیونکہ میں آپ کے قوم کے آئینی حق کے لیے لڑ رہا ہوں. جناب, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, حکومت کے منسٹرز بھی, جو اس اسمبلی کے اراکین بھی ہیں, جو ممبرز بھی ہیں, وہ بھی معذرت کر رہے ہیں کہ بہت برا ہوا. لیکن جناب, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, PTI کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. یہ صرف یہ کہنا کہ جناب ہماری حکومت ہے, ہماری حکومت نے حملہ کیا پارلیمنٹ پہ, ہماری حکومت نے حملہ کر کے آپ کے لوگوں کو گرفتار کیا, وہ بھاگتے پھر رہے تھے, چھپتے پھر رہے تھے, ان کو پکڑ کے گردن سے پکڑ کے باہر نکالا, ہم معذرت کرتے ہیں. یہ انف نہیں ہے, یہ سفیشینٹ نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صرف ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ حکومت کے جو سربراہ ہیں اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں, اور ان سے نیچے منسٹر آف انٹیریئر ہیں. ان دونوں میں سے کسی کو معذرت کے ساتھ استعفیٰ بھی دینا پڑے گا. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے سر. آخری پیغام یہ ہے کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی ایک بار حملہ ہوا ہے,
اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے. اور اب جب انہوں نے یہ کال دی ہے اور یہ جو جلسہ تھا 8 ستمبر کو جس میں پوری قوم باہر نکل آئی تھی, اس کے خوف سے ان کو پھر تھریٹس مل رہی ہیں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ وارننگ انہوں نے کہا ہے کہ اس ہاؤس کے فلور پہ دے دوں میں جو میں پیغام ان کا پہنچا رہا ہوں. جناب, آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہم عوام کے لیے, عوام کے ان حقوق اور آزادی کے لیے کھڑے ہیں. آپ کو میں آخری بار پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس معاملے میں شامل ہوں, اکٹھے کھڑے ہوں, پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے اکٹھے کھڑے ہوں, جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ یہ چیز ہم نے ساتھ لڑنی ہے. اس چیز کو آپ یہ نہ ٹریٹ کریں کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے, نقصان ہم سب کا ہو گیا. تو آخری بار میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ضمیر, آپ کی مرضی.